السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی کہ یہ کسی کو شہنشاہ کہنا کیسا ہے؟ مثلا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے پیروں کو شہنشاہ کہتا ہے، کئی درباروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ پیر کا نام جس کی قبر ہوتی ہے اس کے نام کے ساتھ شہنشاہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ آیا کہنا درست ہے؟ اور شہنشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی محترم بھائی، شہنشاہ یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ شہنشاہ کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ شہنشاہ جو ہے اس کا مطلب، یہ شہنشاہ فارسی کا لفظ ہے جی، فارسی کا لفظ ہے شہنشاہ۔ اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ مالک الاملاک، مالک الاملاک یہ، اور مالک الاملاک اردو میں اس کا ترجمہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو یہ مالک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات گرامی، وہی مالک الاملاک، اسی کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے گا، اسی کو شہنشاہ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے جی۔ بلکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے رکھیں جو صحیح البخاری کے اندر 6205 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے 2143 نمبر پر۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ واغیظہ علیہ رجل کان یسمى ملک الاملاک لا ملک الا اللہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین اور خبیث شخص وہ ہوگا جو مالک الاملاک نام رکھتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ تو لہذا یہ شہنشاہ نام رکھنا، شہنشاہ نام پکارنا کسی کو اللہ کے علاوہ، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ سوال کہ خرگوش حلال ہے، اگر حلال ہے تو اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل باحوالہ کہتے ہیں جی پیش کر دے۔ جی بالکل خرگوش حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے نا کہ ان کے پاس ایک دفعہ گوشت لایا گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جن روایتوں میں اس کی مادہ کو خون آنے کی وجہ سے اسے نہ کھانے کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے خرگوش کا گوشت کھانے کا جواز ملتا ہے، لہذا تمام اہل علم کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی کراہت جو ہے وہ ہے جی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے جی واضح طور پہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔